اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، جب حضرت امام حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ چھوڑ کر کربلا کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں 34 منزلیں آئیں۔ ان میں سے چوتھی منزل کا نام منزل ہاجر ہے۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں منزل ہاجر پر ہونے والے تمام واقعات کا چیدہ جائزہ لیں گے اور منزل ہاجر پر کیسے حضرت عبداللہ بن یکتر کی شہادت ہوئی، یہ سارا واقعہ ہم آج کی اس خوبصورت ویڈیو میں بیان کرنے والے ہیں۔ اس چوتھی منزل کا نام منزل ہاجر بتایا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین نے غازی عباس علمدار کو بلایا اور آپ غازی عباس علمدار سے فرمانے لگے، اے عباس، ذرا ان خطوط کو میرے پاس لے آؤ جو اہل کوفہ نے ہماری طرف بھیجے ہیں۔ اب حضرت امام حسین کے پاس اہل کوفہ کے بہت سارے خطوط تھے۔ پھر حضرت امام حسین نے وہ خطوط غازی عباس سے کہہ کے علیحدہ کروائے اور حضرت امام حسین نے غازی عباس کو حکم ارشاد فرمایا کہ اب ان سارے خطوط میں سے سرداروں کے خطوط علیحدہ کرو۔ حضرت امام حسین کے حکم کے مطابق حضرت غازی عباس علمدار نے ان سارے خطوط میں سے 12 سرداروں کے خطوط الگ کر دیے اور پھر جب الگ ہو گئے تو آپ حضرت امام حسین سے عرض کرنے لگے، حضور، میں نے سرداروں کے خطوط الگ کر دیے ہیں اور یہ کل 12 خطوط ہیں اور یہ سارے 12 سرداروں کے لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسین نے غازی عباس علمدار سے ارشاد فرمایا کہ اب ایسا کرو کہ ان 12 سرداروں کے نام ایک خط لکھو، اس میں لکھو کہ میں امام حسین مکہ سے کوفہ کی طرف آ رہا ہوں اور میں منزل ہاجر پر آ پہنچا ہوں۔ اب 3 دنوں کے بعد میں کوفہ میں پہنچ جاؤں گا۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، اب آپ کے وعدہ نبھانے کا وقت ہے، اب آپ اپنا وعدہ پورا کریں۔ جب حضرت غازی عباس علمدار نے وہ خط تحریر کر دیا تو پھر حضرت امام حسین نے اپنے سارے صحابہ کرام سے، اپنے سارے جانثاروں سے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو میری یہ چٹھی، میرا یہ خط، میری یہ تحریر لے کر موت کی وادیوں سے گزر کر کوفہ شہر میں لے جائے گا۔ حضرت امام حسین نے یہ اعلان کیا کہ اسی وقت مجمع میں بیٹھا ہوا ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا، یا حضور، آپ کا یہ خط، آپ کی یہ تحریر اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت کے ساتھ میں کوفہ شہر میں پہنچا دوں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس صحابی، اپنے اس جانثار سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ حضور، میرا نام عبداللہ ہے۔ پھر حضرت امام حسین نے پوچھا، تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ تو یہ صحابی عرض کرنے لگا، حضور، میرے والد کا نام یکتر ہے، یعنی اس شخص کا نام عبداللہ بن یکتر تھا۔ یہ کہنے لگا، حضور، میں آپ کا خط، آپ کی تحریر کوفہ میں پہنچا دوں گا، لیکن مجھے آپ کے ساتھ ایک سودا کرنا ہے، جنت کی ضمانت حضور آپ مجھے دے دیں، میں خط لے کر جاتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ راستے میں موت کی وادیوں سے گزر کر جانا ہوگا، راستے میں میری جان بھی جا سکتی ہے، لیکن حضور اگر آپ جنت کی ضمانت دیں تو میں آپ کا خط لے کر جاتا ہوں۔ حضرت امام حسین سخی لجپال نے اس شخص کو اپنی طرف بلایا اور اس کو اپنی تحریر، اپنا وہ خط دیا۔ اس شخص نے جیسے ہی حضرت امام حسین کا خط اپنے ہاتھوں میں لیا تو اس نے امام حسین کے خط مبارک کو بوسہ دیا اور آنکھوں پر لگایا۔ پھر یہ عبداللہ خط لے کر جانے لگا۔ ابھی تھوڑا ہی چلا تھا کہ حضرت امام حسین نے اس کو واپس بلایا اور آپ اس سے فرمانے لگے، جو ادھار کر دے اسے حسین ابن علی نہیں کہتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ سے آنکھیں بند کروائیں اور عبداللہ سے ارشاد فرمایا کہ یہ دیکھو، یہ تمہاری جنت کا محل ہے اور یہ تمہاری جنت کے محل میں حوریں موجود ہیں، اگر تمہیں موت آ گئی تو سیدھا جنت میں جاؤ گے۔ پھر اس شخص نے حضرت امام حسین کا خط لیا اور یہ کوفہ جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یہ حضرت عبداللہ حضرت امام حسین کا خط لے کر پہلی موت کی چھاؤنی پر پہنچا۔ اب اس موت کی چھاؤنی کا سردار وہ بدبخت اور لعنتی انسان تھا جس نے حضرت امام حسین کے ہونٹوں مبارک پر
تیر چلایا تھا اور اس کا نام حسین بن عمیر بتایا جاتا ہے۔ جیسے ہی اس بدبخت سردار نے ایک اونٹ کے سوار کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنے سپاہیوں کو فوراً حکم دیا کہ پتہ کرو یہ کون آ رہا ہے۔ اسی وقت 10 سپاہی اٹھے اور انہوں نے اس اونٹ کے آتے ہوئے سوار کو گھیرے میں لے لیا اور پھر یہ پکڑ کر حضرت عبداللہ کو اس بدبخت سردار کے پاس لے گئے۔ یہ بدبخت سردار حضرت عبداللہ سے پوچھنے لگا بتاؤ تم کون ہو؟ تو حضرت عبداللہ نے بتا دیا کہ میرا نام عبداللہ ہے اور میں یکتر کا بیٹا ہوں اور میں کوفے کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ بدبخت سردار پھر حضرت عبداللہ سے پوچھنے لگا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تم کس کی طرف سے آ رہے ہو، کس کے آدمی ہو؟ تو حضرت عبداللہ اگر جھوٹ بولتے تو حسینی نہ ہوتے، کیونکہ حسینی انسان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، اور اگر حضرت عبداللہ سچ بتاتے تو جان خطرے میں جاتی، لیکن حضرت عبداللہ نے جان کی پرواہ نہیں کی اور آپ سچ بولنے لگے اور آپ فرمانے لگے کہ میں حضرت امام حسین نواسہ رسول کا خط لے کر کوفہ کی طرف جا رہا ہوں۔ جیسے ہی اس بدبخت سردار نے سنا تو یہ حضرت عبداللہ سے کہنے لگا تمہیں معلوم نہیں کہ جو حضرت امام حسین کا نام لیتا ہے ہم اسے قتل کر دیتے ہیں؟ یہ کہہ کر اس بدبخت نے اپنے جلاد کی طرف اشارہ کیا اور یہ کہنے لگا یہ دیکھو میرا جلاد یہاں تیار کھڑا ہے، ابھی میں اس کو حکم دوں تو ابھی یہ تمہاری گردن اڑا دے گا، تمہیں کیوں اتنی موت کی جلدی ہے؟ تو حضرت عبداللہ خوشی سے فرمانے لگے تم جتنے جلدی مجھے قتل کر سکتے ہو مجھے قتل کر دو، مجھے معلوم ہے کہ میں نے موت کے بعد سیدھا جنت میں جانا ہے اور جنت کے محل میں حوریں میرا انتظار کر رہی ہیں۔ یہ بدبخت سردار حضرت عبداللہ سے پوچھنے لگا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کوفہ کیوں جا رہے ہو؟ تو حضرت عبداللہ نے بتایا کہ میں وہاں حضرت امام حسین کا خط لے کر جا رہا ہوں۔ اس سردار نے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ وہ خط کن کے نام ہے، یعنی حضرت امام حسین نے اپنا خط کوفہ میں کس کے نام لکھا ہے؟ تو حضرت عبداللہ فرمانے لگے کہ کوفہ کے 12 سردار ہیں جن کے نام حضرت امام حسین نے اپنا خط لکھا ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ بدبخت غصے میں آ کر کہنے لگا ہماری حکومت میں ایسے کون سے 12 سردار ہیں جو ہم سے بے وفائی کر رہے ہیں، جن کے نام حضرت امام حسین نے خط میں لکھے ہیں، تم ہمیں ان کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت عبداللہ فرمانے لگے اگر میں نے اپنے مولا اپنے مرشد کا راز کھول دیا تو پھر میری بخشش نہیں ہوگی، میں تمہیں ان کے بارے میں تو نہیں بتاؤں گا۔ اتنا سنتے ہی اس بدبخت نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فوراً اس سے وہ چٹھی لے لو تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ وہ 12 سردار کون سے ہیں۔ اسی وقت حضرت عبداللہ نے اپنے ہاتھ سے وہ چٹھی نکالی اور اس کو بوسہ دے کر نہ چاہتے ہوئے بھی اس چٹھی کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جس سے ان بدبخت سرداروں کو کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ پھر یہ بدبخت سردار حسین بن عمیر اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا کہ اس کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر ابن زیاد کے دربار میں لے جاؤ، ابن زیاد خود ہی اس سے پوچھ لے گا کہ وہ خط کس کے نام تھا اور اس خط کا مفہوم کیا تھا، آخر وہ 12 سردار کون ہیں جن کے نام حضرت امام حسین نے خط لکھا ہے۔ جیسے ہی حضرت عبداللہ کو ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا، ابن زیاد نے آپ سے پوچھا کہ بتاؤ وہ 12 کون ہیں جن کے نام حضرت امام حسین نے خط میں لکھے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ پوری طرح سے مطمئن ہو کر جواب دینے لگے اگر میں نے یہ بات بتانی ہوتی تو تمہارے اس بدبخت سپاہی کو بتا دی ہوتی، میں تمہیں ہرگز یہ نہیں بتاؤں گا چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، میں اپنے مولا اور اپنے مرشد کا راز کبھی نہیں کھولوں گا۔ اسی وقت ابن زیاد کو غصہ آیا اور اس نے اپنے جلاد کو حکم دیا کہ فوراً اس نوجوان کا سر قلم کر دو۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ابن زیاد کا یہ جلاد تلوار لے کر حضرت عبداللہ کی طرف بڑھا اور جب یہ جلاد حضرت عبداللہ کے قریب آیا تاکہ یہ حضرت عبداللہ کا سر مبارک کاٹ سکے تو اس نے اسی وقت بھرے دربار میں کھڑے ہو کر ابن زیاد سے یہ کہا نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں، یہ نوجوان بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، اس کو میں قتل نہیں کر سکتا، تم کوئی اور ترکیب نکالو، اس کی جان نہ لو۔
پھر بڑے دربار میں جب یہ بات ابن زیاد نے سنی تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کے لیے کچھ اور سوچتا ہوں۔ پھر ابن زیاد نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ تم اس طرح کرو، میں تمہیں قتل نہیں کرتا، بدلے میں فقط تم اس طرح کرو کہ میں ایک بڑا سا ممبر لگاتا ہوں اور میں علاقے کے سبھی لوگوں کو اکٹھا کرتا ہوں۔ تم اس ممبر پر کھڑے ہو کر ایک مرتبہ اولاد علی پر معاذ اللہ لعنت کرو، پھر میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا اور تمہاری زندگی بخش دی جائے گی۔ تم اپنی زندگی کے بدلے میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو؟ تو حضرت عبداللہ نے یہ سنا تو آپ فرمانے لگے ٹھیک ہے، تم ممبر لگاؤ، میں سب لوگوں کے سامنے ممبر پر کھڑا ہو کر اولاد علی پر لعنت کروں گا۔ اللہ کی پناہ، ابن زیاد ملعون خوش ہو گیا کہ اب یہ امام حسین کا نوکر اور امام حسین کا خادم حضرت امام حسین پر لعنت کرے گا، معاذ اللہ۔ اس نے اسی وقت حکم جاری کر دیا کہ شہر کے بھرے چوراہے میں ممبر لگایا جائے اور سارے اہل علاقہ کو وہیں جمع کیا جائے۔ جب سب لوگ وہیں پر جمع ہو گئے تو امام حسین کا یہ نوکر اور خادم رسیوں میں جکڑا ہوا ممبر پر چڑھا تو اس نے اسی وقت اپنے سپاہیوں سے کہا کہ مجھے آزاد کر دو، میں یہاں سے بھاگنے والا نہیں ہوں۔ لعنت کرنے کا مزہ ہاتھ کھلے ہوئے ہوں تو زیادہ آتا ہے۔ پھر جب اس امام حسین کے خادم اور نوکر کے ہاتھ کھولے گئے تو اس نے اسی وقت ممبر پر کھڑے ہو کر سب لوگوں کے سامنے یہ بیان دیا کہ تمام تعریفیں اور تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ جو اکیلا اور واحد ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جس نے ہمیں جینے کا شعور عطا فرمایا ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ ارشاد فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں اور سلامتیاں ہوں آل علی پر، کیونکہ رحمتوں اور سلامتیوں کے اصل حقدار تو اہل بیت کرام ہی ہیں۔ اور پھر یہ اسی ممبر پر کھڑے ہو کر بآواز بلند کہنے لگا، اس نے سب لوگوں کے سامنے یہ کہہ دیا، ہزار ہاں لانتے ہوں یزید ملعون پر اور تجھ بدبخت پر کہ تو یزید کے ساتھ کھڑا ہے اور حق کو نہیں پہچان رہا، کروڑوں لانتے ہوں تم سب پر۔ جیسے ہی بھرے مجمع نے یہ سنا کہ ابن زیاد نے خود ہی سب لوگوں کو بلایا ہے اور خود ہی اپنے اوپر لعنت کروائی ہے تو مجمع میں طرح طرح کی باتیں ہونے لگیں۔ اسی وقت ابن زیاد کو غصہ آ گیا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کو محل کی تیسری منزل پر لے جاؤ اور وہاں سے اس کو نیچے دھکا دے دو تاکہ گرنے کی وجہ سے یہ اسی وقت مر جائے۔ سپاہیوں نے فوراً ایسا ہی کیا، حضرت عبداللہ کے ہاتھ پاؤں باندھے اور اس کو تیسری منزل پر لے گئے۔ جیسے ہی وہاں سے دھکا دینے لگے تو جلاد نے ایک بار پھر حضرت عبداللہ بن یکتر پر رحم کیا اور جلاد آپ سے پوچھنے لگا آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ اگر آپ مجھے اپنی آخری خواہش بتا دیں تو میں وہ پوری کر دوں۔ حضرت عبداللہ فرمانے لگے تم ایسا کرو، میرے ہاتھ ایک بار کھول دو، ویسے بھی تمہارے ہاتھ میں تلوار ہے، تم زیادہ ہو اور میں یہاں اکیلا ہوں، میں یہاں سے بھاگنے والا نہیں ہوں، ایک بار مجھے آزاد کر دو۔ جلاد نے ایسا ہی کیا اور ایک بار حضرت عبداللہ بن یکتر کو آزاد کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن یکتر نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کر مقام ہاجر کی طرف منہ کر دیا اور آپ حضرت امام حسین سے عرض کرنے لگے اے علی کے لال، اے سخی لجپال، حضور میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، اب مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، میں نے آپ کا کام اور آپ کا مشن پورا کر دیا ہے، اب مجھے قتل بھی کر دے تو کوئی غم نہیں، اب میری جان بھی چلی جائے تو کوئی خوف نہیں ہے، بس آپ اپنا وعدہ پورا کرنا۔ میں نے اپنا وعدہ نبھا دیا۔